إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گزشتہ موضوعات کی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے. اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس سے جو سبق درس اور نصیحت ہمیں ملتی ہے ہم اسے آپ کے اور اپنے افادہ کے لیے بیان کرتے ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے جو متعدد مرتبہ بلکہ میں کہوں تو بے جا نہیں سینکڑوں مرتبہ آپ کے سامنے اسی منبر سے بیان ہو چکی ہے، لیکن آج ہم اس آیت کو جو گزشتہ موضوع چل رہا تھا اس کی مناسبت سے ذکر کرتے ہیں. گزشتہ جو دو خطبات جمعہ ہوئے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم دین پر استقامت کیسے اختیار رکھیں اور گمراہیوں سے، گناہوں سے یا دین سے دوری سے کیسے بچیں. اس حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں. آج اس مناسبت سے ایک جامع آیت آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: تحقیق احسان کیا ہم نے اہل ایمان پر جب ہم نے بھیجا انہی میں سے اپنا ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات اور ان کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یقیناً یہ لوگ اس رسول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. گویا اس میں دو باتیں بتائی گئی کہ رسول نے لوگوں کو گمراہی سے کیسے بچایا.
اور نمبر 2 آئندہ کے لیے گمراہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس چیز کے ذریعے رسول اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے بچایا وہی چیز ہی ایسی ہے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھاما جائے تو آئندہ مستقبل میں بھی انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ جس چیز کے ذریعے رسول اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے بچایا اور کوئی بندہ آج اسے اختیار کر کے گمراہی سے بچ گیا ہے، لیکن اگر وہ اسے چھوڑ دے آہستہ آہستہ، اس چیز سے غفلت برتنا شروع کر دے، تو پھر وہ ہدایت قائم نہیں رہے گی، وہ گمراہی آہستہ آہستہ پھر آ جائے گی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیا چیز ہے یا کون سے اسباب ہیں یا کون سے ذرائع ہیں جنہیں رسول اللہ نے اختیار کر کے امت کو گمراہی سے بچایا۔ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ ضمناً کچھ باتیں اضافی علم کی بھی ہیں۔ مثلاً جو پہلی بات ہے، پہلے ہم اس پہ آتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اب یہ آپ یاد رکھیں، اسے احسان کے طور پر یاد رکھیں۔ نمبر 1 رسول اللہ کی بعثت، اور نمبر 2 کہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے جو لوگوں کو گمراہی سے بچایا اور اسلام اور ہدایت پر قائم کیا۔ رسول اللہ کی بعثت اللہ کا انعام، اور اللہ نے اگر کسی کو گمراہی سے بچا کے ہدایت پہ لا کھڑا کیا ہے تو یہ اللہ کا احسان۔ رسول اللہ کی بعثت ہو چکی، ہم ان کے کلمہ گو ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے ہم پر احسان کر دیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو مضبوطی سے چمٹ جائیں، ان کی تعلیمات، ان کے احکامات اور ان کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں۔ نبی کے ساتھ یہی سچا تعلق ہے، خالی ایمان کا اور محبت کا تعلق کافی نہیں، یہی سچا تعلق ہے جس پر ہزاروں دفعہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے جو ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہم جو بھٹکے ہوئے تھے ہمیں گمراہی سے بچایا ہے، ہم رسول سے اسے ہدایت کو لیں۔ جس گمراہی سے انہوں نے بچایا ہے اس گمراہی سے بچیں۔ اگر ہم رسول کی دی ہوئی ہدایت پہ قائم ہو جائیں، جن گمراہیوں سے انہوں نے روکا بچایا ہے اس سے رک اور بچ جائیں، تو یہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یوں مسلمان ہونا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے عقیدے عمل کی اصلاح کر لینا، یہ اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری جو ایک اضافی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا، رسول بھیجا اور رسول کو انہی انسانوں میں سے بھیجا۔ اللہ نے اسے بھی احسان کے طور پر ذکر کیا، رسول بھیجا اور رسول کو بھیجا کس قوم سے، کس طبقے سے، کس نوع سے؟ فرمایا انسانوں میں سے بھیجا۔ انسانوں میں سے بھیجنا، وہ انسانوں کی بولی بولتا ہے، انسانوں کے مزاج کو سمجھتا ہے، انسانوں کے لیے نمونہ بنتا ہے، انسانوں کے لیے ان کی باتیں سمجھنا آسان ہے، انسانوں کے لیے ان کی پیروی کرنا آسان ہے، انسانوں کو انہیں نمونہ بنانا آسان ہے۔
اگر فرشتہ ہوتا تو یہ چیزیں حاصل نہ ہو سکتی ہوتی، مزاج کا فرق ہوتا، وہ نمونہ اور مثال کیسے بنتا، تفہیم کا انداز پتہ نہیں کیسے ہوتا۔ اللہ نے اسے بطور احسان کے ذکر کیا، یعنی ہماری ہدایت کا انتظام کیا اور ہدایت کے حصول کو آسان بنایا، نبی اور رسول کو انسان بنا کر، تاکہ ہمارے لیے ہدایت کو سمجھنا آسان ہو، ان کی پیروی کرنا آسان ہو، ان کو نمونہ بنانا آسان ہو، کسی قسم کی اس حوالے سے مشکل نہ آئے۔ یہ احسان در احسان ہے۔ اور ضمناً کیا بات معلوم ہوئی کہ نبی و رسول انسان، بشر۔ دوسری جگہ پر صراحت کے ساتھ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب عام مسلمانوں کی جذباتیت دیکھیں، محبت رسول برحق کے، حق کے، ضروری ہے، واجب ہے، لیکن اس راہ سے شیطان نے جو غلو پیدا کیا ہے، اس غلو کی کارستانیاں دیکھیں، اس غلو کی انتہا دیکھیں کہ قرآن کو ماننے والے، جو ایک حقیقت ہے کہ رسول بشر اور انسان ہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ لفظ بشر، لفظ عبد کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، سمجھتے ہیں شاید یہ ادب کے منافی ہے، شاید یہ گستاخی کے زمرے میں نہ آ جائے۔ دسیوں ایسے الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں انبیاء اور رسل کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، ان انبیاء اور رسل کی جو ایک حقیقت ہے اسے بیان کرنے کے لیے، لیکن بعض مسلمان محض غلو کی روش پر قائم ہونے کی وجہ سے وہ ان الفاظ کو انبیاء اور رسل پر استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے رسول کے بارے میں، رسول نے اپنے بارے میں جو بات کہہ دی ہے وہ حق اور سچ ہے، اس بات کو کہنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی وہ بات کہنا نعوذ باللہ کسی قسم کی بے ادبی میں آتا ہے، گستاخی میں آتا ہے۔ صحابہ سے، محدثین سے وہ ساری باتیں رسول اللہ کے لیے کہنا ثابت، مثلا بشر ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونا، آپ کا موت سے ہمکنار ہونا، یہ وہ الفاظ ہیں جو ثابت ہیں، بلا وجہ ان کو مسئلہ بنا دیا گیا محبت میں غلو کی وجہ سے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو اس آیت سے ثابت ہو رہی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو تم پر احسان بنایا ہے۔ احسان میں نے بتایا کیا تھا؟ ان کے ذریعے تمہیں گمراہی سے بچایا ہے۔ گمراہی کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں۔ گمراہی کا لفظی معنی ہے، یہ گمراہی بھی اردو لفظ ہے جس کا مفہوم ہے بھٹک جانا، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، غلط راہ پہ چل پڑنا۔ گمراہی، گم راہ، گم مانا گم کر بیٹھنا، راہ مانا سیدھی راہ کو۔ جو بندہ سیدھی راہ کو گم کر بیٹھے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، جو ایک سیدھی راہ تھی، درست سمت تھی، صحیح راہ تھی، اس سے انسان ہٹ جائے۔ جو انسان کفر میں، یہ بھی گمراہ، وہ حقیقی گمراہ ہے۔ جو شرک میں پڑ گیا، یہ حقیقی گمراہ ہے، بڑا گمراہ ہے۔ اور جو اخلاقی اقدار سے ہٹ گیا، یہ بھی پھر گیا، یہ بھی ہٹ گیا۔ جو فسق و فجور میں پڑ گیا، یہ بھی گویا گمراہ ہو گیا۔ جو سیدھی راہ تھی کہ گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچ کے رہو، یہ اس سے بچ گیا۔ تو گمراہی، لوگ گمراہی میں تھے۔ سب سے بڑی گمراہی شرک اور کفر کی تھی، مقصد حیات سے غفلت کی تھی، دنیا پرستی کی تھی،
اور مزید ظلم و ستم، بے حیائی، برائی اور دیگر فسق و فجور کی تھی، اخلاقیات سے انحطاط کی تھی۔ اس لیے تو ایک حدیث میں یوں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اخلاق کے دائرے میں آتی ہیں، لوگ ان سے ہٹے ہوئے، میں ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ کہ فرمایا بعثت لکسر المزامیر، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ہم نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو معروف بات کا حکم دیں، منکر بات سے روکے۔ اب گمراہی یہ تھی، معروف اور بھلے کام لوگوں نے چھوڑ دیے، اور کچھ بدبخت ایسے تھے کہ معروف اور بھلے کام چھوڑ کے الٹا برے کاموں میں پڑ گئے۔ یہ گمراہی در گمراہی تھی، معروف کو چھوڑنا، بھلے کاموں کو چھوڑنا یہ الگ گمراہی، الٹا برے کاموں میں پڑ جانا یہ مزید گمراہی، یہ ڈبل گمراہی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہمارے رسول کیا کرتے ہیں؟ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو یعنی پلید چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اب لوگوں کا علم محدود تھا، اس محدود علم کی وجہ سے وہ بہک گئے، بھٹک گئے، ایسی چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا، اس کا استعمال یا کھانا پینا جو انتہائی خبیث تھی، پلید تھی، نقصان دہ تھی، مضر رساں تھی، یہ بھی تو گمراہی کی ایک شکل ہے۔ بھٹک گئے لا علمی کی وجہ سے، نا فہمی کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور الٹا کیا ہوا؟ جو منکر کام تھے، برے کام تھے، غلط کام تھے، ان میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی ان برائیوں کے انجام کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے کہ خیر ہے، معمولی کام ہے، کوئی بات نہیں، یا ان کا انجام ان کو معلوم نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کا انجام بتایا، اور ان میں جو قباحتیں تھیں وہ بتائیں، اور ان میں جو خرابیاں تھیں وہ بتائیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، گمراہی سے بچانے کے لیے آئے۔ اب مجھے بتائیں، صرف اسی نقطے کو سمجھ لیں، رسول اللہ کا احسان ہے، وہ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے آئے۔ جو بندہ اگر اپنے ساتھ مخلص اور خیر خواہ ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، بھٹکنے سے، بہکنے سے، غلط راہ پہ چلنے سے بچنا چاہتا ہے، اللہ نے تو اس کا انتظام کر دیا، عظیم انتظام۔ پھر بھی وہ رسول اللہ کے دامن کو نہ پکڑے، ان کی تعلیمات کو اختیار نہ کرے، اور ان کے نقش قدم پہ نہ چلے، تو پھر اللہ کے ہاں وہ عذاب کا مستحق ہے، پکڑ کا مستحق ہے، اور اس بندے کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ جسے بتایا گیا کہ تم غلط راستے پہ ہو، یہ سیدھی راہ ہے، بتایا گیا جس راستے پہ چل رہے ہو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، آگے کھائی ہے، آگے گڑھا ہے، تم گر جاؤ گے، نقصان ہو جائے گا، وہ پھر بھی چلا جا رہا ہے، یقیناً پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر۔ سچ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ فرمایا تھا لوگوں میں تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کی طرح واضح۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح آسان طریقے سے نبھایا۔ میں نے ہر بات واضح کر کے گئے، کیا عقیدہ، کیا مقصد حیات، کیا اس دنیا کی حقیقت، کیا حلال و حرام کے مسائل، کیا معروف و منکر کی پہچان، کیا برائیوں کا تعارف اور برائیوں کا بد انجام،
ہر 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 چیز واضح کر کے. تبھی تو فرمایا ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں روشن شہراء پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن. اگلا جملہ اصل سنانا چاہتا تھا، لا یزیغ عنہا الا حالک، نہیں اس سے کج روی اختیار کرے گا، نہیں اس سے ٹیڑھ پن اختیار کرے گا، یا عام لفظ میں مانا نہیں اس سے دوری اختیار کرے گا مگر حالکن، ہلاک ہونے والا شخص. میں ہدایت کی راہ پہ چلا کے جا رہا ہوں، سیدھی راہ دکھا کے جا رہا ہوں، ہر 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 معاملے میں، ہر ہر معاملے میں واضح ہدایات دے کے جا رہا ہوں، پھر بھی کوئی اسے انحراف کرتا ہے تو فرمایا پھر وہ ہالک ہے، وہ برباد ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے. تو ایک تو ذہنی طور پر اچھی طرح تیار ہو جائیں. اگر چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں اور چاہتے ہیں اللہ نے جو انتظام کیا ہماری ہدایت کا وہ ہمیں حاصل ہو، چاہتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ چلیں، ہر ہر معاملے میں گمراہی سے بچیں، اور گمراہ جو بندہ راستہ گم کر بیٹھے اس کا انجام برا ہی ہوتا، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو رسول اللہ کے دامن کو تھامیں. اب آگے آئیے، اللہ تعالی نے 3 اوصاف یا 3 وظائف یا 3 کام بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول آ گئے اور کہہ دیا کہ میں رحمت بن کر آ گیا ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ، مجھ سے محبت کرو اور بس. یہ نہیں کیا، بلکہ پھر 23 سالہ پوری زندگی لوگوں کو رہنمائی فراہم کرتے رہے. لوگوں گمراہی سے بچانے آئے تھے نا تو گمراہی سے بچاتے رہے، سیدھی راہ پہ لگانے آئے نا تو سیدھی راہ پہ لگاتے رہے. 23 سال کی زندگی. پھر وہ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، بعض مفسرین نے ذکر کیا تھا، اللہ تعالی نے کہا تھا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھ کے سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجیے. تو بعض مفسرین نے ایک جملہ لکھا تھا جسے میں نے آپ کی نظر کیا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ نے رسول کو کھڑے ہو کے تبلیغ کا، تفہیم دین کا، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کرنے کے لیے جو اللہ نے حکم دیا کھڑے ہو جائیے اور یہ کام کیجیے. اللہ کے رسول پھر ایسے کھڑے ہوئے، پھر بیٹھنا بھول گئے، پھر آرام کرنا بھول گئے، پھر اپنا خیال رکھنا بھول گئے. یہ صرف امت کا ہی درد تھا، امت کی ہی فکر تھی، امت کی اصلاح کا جذبہ تھا. ایک ایک وقت کو، لمحے کو اللہ کے رسول نے قیمتی جانا اور امت کے لیے قربان کر دیا، وقف کر دیا. تو اللہ کے رسول پھر یہ نہیں کہ نبی بن کے آئے اور بس چند روز زندگی گزاری اور چلے گئے. نہیں، جو 23 سالہ دور نبوت ملا اس میں یہاں پر اللہ تعالی نے بتایا ہمارے رسول نے 3 کام کیے. بس ان تینوں کاموں کے ساتھ ہم آپ جڑ جائیں، ہدایت پر گامزن ہو جائیں گے اور گمراہی سے بچ جائیں گے. ان 3 کاموں کے ساتھ جڑ جائیں جو اللہ کے رسول نے کیے. اور جو پہلی جماعت تھی، پہلا گروہ تھا صحابہ کا، وہ ہدایت پر آگے کہ نہیں آگے؟ گمراہی سے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ وہ متقین کہلائے، محسنین کہلائے، مفلحین کہلائے، راشدون کہلائے، مہتدین کہلائے. ان کے لیے جنت کے وعدے ہوئے، اپنی رضا کے اللہ نے اعلان کیے کہ نہیں کیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر الناس کہا. خیر الناس کا معنی یہ ہے کہ تمام لوگوں سے بہتر.
اور امت کا اتفاق ہے کہ ہمارے نبی کے صحابہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے صرف اس امت میں سے افضل نہیں ہے، بلکہ سارے نبیوں کی امتوں میں سے اور سارے نبیوں کے صحابہ میں سے افضل ہیں۔ انہیں یہ مقام ایسے نہیں مل گیا، وہ مطیع اور فرما بردار بن گئے، مطیع اور فرما بردار، پکے اور سچے فرما بردار، رسول اللہ کی پیروی کا حق ادا کرنے والے، بلکہ رسول اللہ کا جو مشن تھا یہی مشن لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو گمراہی سے بچانا، اس کے لیے رسول اللہ نے جو تعلیم پیش کی، صحابہ کرام اس مشن کے پاسبان بن گئے، مبلغ بن کے، داعی بن کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے، مسند تدریس قائم کر دی، اپنے آپ کو گویا وقف کر دیا، بٹھا دیا کہیں نہ کہیں جا کے اپنے آپ کو، تاکہ لوگ آئیں اور ان سے علم سیکھیں۔ صرف عمل ہی نہیں کیا، اس دین کی انہوں نے حفاظت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو کہا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ رسول کے مددگار ہیں، یعنی دین کے معاملے میں رسول اللہ کے دست بازو تھے، یعنی عمل سے بڑھ کر انہوں نے دین کی خدمت کا فریضہ بھی انجام دیا، عمل سے بڑھ کر۔ تو یہ 3 کام اللہ نے بتائے، رسول اللہ نے یہ 3 کام کیے، اس کے بدلے میں صحابہ جیسی عظیم جماعت تیار ہوئی جو ایمان اور عمل کا پیکر تھی، ایمان اور عمل کا پیکر، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ وَامْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی کا امتحان لیا اور ان کو متقی پایا۔ کہیں فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ صحابہ تم وہ جماعت ہو، اللہ فرما رہے کہ اللہ نے ایمان تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا، تمہارے دلوں میں اسے خوبصورت بنا دیا، کفر کو، فسق کو، گناہوں کو تمہاری نظروں میں ناپسندیدہ بنا دیا اور تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں خبر دی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اللہ کی رضا کے متلاشی تھے، کثرت سے رکوع کرنے والے، کثرت سے سجدہ کرنے والے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے متلاشی۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت لکھ دی، اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی، اللہ نے ان کے لیے اپنا فضل لکھ دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ مقام ان کو کب ملا؟ مال کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، خاندانی اور حسب و نسب کی بلندی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ملا تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے۔ 3 جملے اللہ نے بیان فرمائے، اسے نصاب سمجھ لو، اپنا نصاب زندگی سمجھ لو کہ یہ نصاب ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، جاننا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، تو ہمیشہ تو گمراہی سے بچ جاؤ گے اور بچ جانے کے بعد گمراہی پہ جم جاؤ گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نصاب کو پڑھ کے، سیکھ کے، سمجھ کے، ایمان اور ہدایت حاصل کر کے پھر اس نصاب کو بند کر کے رکھ دو اور چھوڑ دو، نہیں، اگر رکھ دیا چھوڑ دیا پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس نصاب کی روشنی میں عقیدے، عمل، اخلاق کی اصلاح کرو، پھر اس نصاب کو پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو، اس سے تعلق جوڑے رکھو، تاکہ یہ جو دولت ایمانی ملی ہے، جو دولت ہدایت ملی ہے، جو دولت تعلق باللہ ملی ہے، اس پر آپ مستقیم ہو جائیں، قائم ہو جائیں۔
وہ 3 الفاظ سن لیں پہلے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ رسول اللہ کی آیات کی ان اہل ایمان پر تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2 یزکیہم، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ نمبر 3 یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ قرآن جوں جوں اترا پڑھ کے سنا دیا، اور صحابہ نے اسے سن لیا، یاد کر لیا، ذہنوں میں اس کے احکامات اور باتوں کو بٹھا دیا، اور پھر اسے اختیار کیا۔ جیسا کہ ایک معروف قول ہے، ہم کئی دفعہ سنا چکے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں قرآن اترتا، کیونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا اترا، اس کا جو بھی حصہ اترتا اللہ کے رسول پڑھ کے سناتے، سمجھاتے، ہم سن لیتے، سمجھ لیتے، ذہنوں میں بٹھا لیتے، پھر اس پہ عمل کرتے۔ اگلا حصہ جتنا بھی ہوتا، 10 آیتیں 20 آیتیں، چھوٹی بڑی سورت، اس کے اترنے سے پہلے ہم اس کو سن چکے ہوتے، سمجھ چکے ہوتے، عمل کر چکے ہوتے۔ پھر جب اگلا حصہ اترتا پھر اس کو سنتے، سمجھتے، عمل کرتے۔ اگلے حصے کے اترنے سے پہلے اس دوسرے حصے پر عمل ہو چکا ہوتا، پھر اس طرح یہ قرآن اترتا رہا، یہ ہمارا عمل ہوتا رہا، اترتا رہا، ہم سنتے رہے، عمل کرتے رہے، تم القرآن و تم العمل، قرآن کا نزول بھی مکمل ہوا اور قرآن پر ہمارا عمل بھی مکمل ہوا۔ یہ جو آیت کریم ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ یہ دین کی تکمیل صرف نزول کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوئی تھی، بلکہ دین کی تکمیل صحابہ کے عمل سے مکمل ہوئی۔ یہ لکھا ہے مفسرین نے یہ بات کہ دین کی تکمیل صرف نزول کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوئی، دین کی تکمیل صحابہ کے عمل کے اعتبار سے مکمل ہوئی ہے۔ عمل کے ذریعے صحابہ نے دین کو مکمل کیا ہے، خود رسول اللہ کے عمل کے ذریعے دین مکمل ہوا ہے۔ اس دین کے نفاذ کی صورت میں دین مکمل ہوا ہے، نزول بھی مکمل ہوا، رسول اللہ کا عمل بھی مکمل ہوا، صحابہ کی جماعت کے ذریعے اس دین پر عمل بھی مکمل ہوا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی نمونہ بنایا ہے، قرار دیا ہے قرآن میں نمونہ۔ ایک جگہ فرمایا اگر یہ لوگ، یہ جو منافقین تھے جن کے ایمان میں عمل میں سستی، ان کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ، یہ جو نئے کچھ لوگ یہودیوں میں سے اسلام لائے، مشرکین میں سے، لیکن نفاق کے لبادے میں کمزوری ہے ان کے اندر، اگر یہ ایمان لائیں اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے ایمان جیسا، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پہ ہوں گے۔ اور کہیں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام کی وہ جماعت جو مہاجر کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور وہ جو انصار کہلاتی ہے۔ مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آنے والے، انصار مدینہ کے باسی جو ایمان لا چکے تھے ہجرت سے پہلے، اور پھر انہوں نے ان مہاجرین کی خدمت کی اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، اور یوں مدینہ کی ریاست قائم ہوئی جہاں دین اور شریعت نافذ ہوا، دین کا ایک ایک حرف نافذ ہوا، دین کی ایک ایک بات پر عمل ہوا۔ اس عملی میدان کو مکمل کیا ان انصار و مہاجرین نے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین اتبعوہم بإحسان، اب قیامت تک جو لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو دین کی تکمیل نزول کے اعتبار سے بھی مکمل ہوئی، اور دین کی تکمیل صحابہ کرام کے عمل کے اعتبار سے بھی مکمل ہوئی۔ ہم ان تینوں باتوں کی وضاحت، مزید توضیح آئندہ خطبے میں عرض کریں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.